ان کے بھائی جمیل احمد صاحب ایک فرم میں کام کرتے ہیں۔ فرم کا نام غالباً طاہر اینڈ سنز ہے۔ شیخ طاہر اینڈ سنز؟ جی بالکل بالکل، انہیں بھی جانتا ہوں۔ شیخ طاہر صاحب بھی میرے کلائنٹ ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی۔ کس قسم کے آدمی ہیں؟ بس شیخ جی ہیں، یعنی ایک بھرپور کاروباری ہیں۔ کاروباری معاملات میں سخت ہیں، مگر مسئلہ کیا ہے؟ جمیل احمد صاحب ان کی فرم میں اکاؤنٹنٹ ہیں۔ ٹھیک، پھر 30 لاکھ روپے کی ایک رقم خرد برد ہو گئی ہے، جس کے بارے میں جمیل احمد صاحب کا کہنا ہے کہ شیخ صاحب کے دونوں صاحبزادگان ان سے رقومات لیتے رہے ہیں اور شیخ صاحب کی ہدایت کے مطابق انہیں پرچیاں دیتے رہے، لیکن پھر وہ پرچیاں غائب ہو گئیں اور 30 لاکھ روپے کے غبن کا مقدمہ یا FIR جمیل احمد صاحب کے نام سے درج کرا دی گئی اور جمیل احمد صاحب کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ارے اچھا، میرے علم میں نہیں ہے یہ بات۔ ہو سکتا ہے مقدمہ قائم کرتے وقت شیخ طاہر مجھ سے رجوع کریں۔ صدر الدین صاحب، رقم یقیناً خرد برد ہوئی ہوگی، لیکن جمیل احمد صاحب کے کہنے کے مطابق وہ رقم ان کے بیٹوں نے لی ہے۔ بھئی دیکھو، رقم کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے متعلق تمام کاغذات اپنی تحویل میں رکھنے چاہیے، محفوظ رکھنے چاہیے۔ یہ جمیل احمد صاحب کا فرض تھا کہ طلب کرنے پر پرچیاں پیش کرتے، وہ ان کی حفاظت نہ کر سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کیا ہوگا، غلط وہ لڑکے ہو سکتے ہیں، اور آج کل کے نوجوان اگر والدین کی دولت مفت میں ہاتھ لگ جائے تو اسے ہر طرح لٹانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ نہ جانے کیوں مجھے صدر الدین صاحب پر بے حد غصہ آیا تھا۔ یہ طنز مجھ پر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ممکن ہے وہ روانی میں یہ کہہ گئے ہوں، لیکن بہرحال مجھے ان کے یہ الفاظ برے لگے تھے۔ تاہم میں نے اس کا اظہار نہیں کیا، البتہ یہ ضرور سوچ لیا کہ صدر الدین صاحب کو اس سلسلے میں سبق دینا پڑے گا تاکہ وہ کبھی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے بھی شاید میری پیشانی کی ناگوار شکنوں کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے سنبھل گئے تھے۔ وہ پھر بولے، ہاں تو بتاؤ۔ صدر الدین صاحب، علاقے کے تھانے چلنا ہے۔ محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی کا علاقہ لگتا ہے۔ وہاں کے تھانے دار نے انہیں گرفتار کیا ہے اور شاید ضمانت نہیں لے رہے۔ سب سے پہلے جمیل احمد صاحب کو ضمانت پر رہا کرانا ہے اور کل 30 لاکھ روپے کی وہ رقم شیخ طاہر صاحب کے حساب میں جمع کرا دینی ہے۔ بس یہ کام ہے جس میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تو 30 لاکھ روپے کی رقم جمع کرا دینی ہے؟ جی ہاں، یہ بڑا ضروری ہے۔ عظمیٰ بھابھی کی عزت کا معاملہ ہے۔ یہ خاندان بے کسی اور قسم پرسی کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ رقم کل صبح بینک سے نکالنا ہوگی۔ شیخ طاہر صاحب کو ہم باقاعدہ یہ رقم ادا کر کے اس کی رسید لیں گے۔ آپ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ میں نے سوال کیا۔ صدر الدین صاحب کچھ کھو سے گئے تھے۔ کچھ لمحے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے پھر کہا، اور اگر آپ کو اس میں کوئی دقت ہو یا کوئی مصروفیت ہو تو میں کچھ اور بندوبست کیے لیتا ہوں، لیکن یہ کام کرنا ہے۔ نہیں، دقت یا مصروفیت کی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے کام تو کام ہوتا ہے، لیکن اس رقم کی واپسی کا کیا ذریعہ ہوگا؟ آپ کتنی دیر میں گھر سے فارغ ہو سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، میں فارغ ہوں، ابھی چلنے کو تیار ہوں۔ کہو تو شیخ طاہر کو ٹیلی فون کر لوں؟ کر لیجئے، میں نے کہا، اور صدر الدین صاحب نے انڈیکس میں شیخ طاہر کا نمبر دیکھ کر ٹیلی فون کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ طاہر سے رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ ہاں شیخ صاحب، میں صدر الدین ایڈوکیٹ بول رہا ہوں۔ کوئی 30 لاکھ روپے کی رقم کے غبن کا معاملہ تھا آپ کا؟ جی ہاں۔ ہاں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کیوں اس بارے میں اطلاع نہیں دی۔ بس آپ کے جو کلائنٹ جمیل احمد صاحب ہیں، میرے ایک بہت بڑے کلائنٹ سے ان کا رشتہ ہے۔ نہیں، میں آپ سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا۔ نہیں صاحب، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے۔ میں کب کہتا ہوں کہ آپ اس میں سے 1 روپیہ بھی معاف کر دیں؟ شیخ صاحب، میری بات تو سنیے گا، آپ کچھ غیر معقول باتیں نہیں کر رہے۔ نہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کسی شریف آدمی کو؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر جمیل احمد صاحب کو کوئی نقصان پہنچا تو شیخ صاحب آپ کو اس کا… ٹھیک ہے، میں تلخ لہجہ اختیار نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ انسان کو سمجھے بغیر کوئی کارروائی ڈالنا مناسب بات نہیں۔ بھائی میں آپ کو آفر کر رہا ہوں، مل جائے گی آپ کو رقم، جب آپ کہیں تب مل جائے گی۔ جی ہاں مل جائے گی، ہم ادا کریں گے۔ آپ چھوڑیے ان باتوں کو کہ کہاں سے اور کیا ہوگا، رقم کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ اس سلسلے میں اگر مناسب سمجھیں تو مجھے تفصیلات بتا دیں، اور اگر نہ سمجھیں تو میں جمیل احمد صاحب کی طرف سے پیروی کرتے ہوئے ان کی ضمانت کرائے لیتا ہوں۔ سوچ لیجئے، ہم بھی آپ کی اسی دنیا میں زندہ ہیں اور شاید زندہ رہنا جانتے ہیں۔ آپ کو رقم مل جائے گی اور بس۔ اوکے، ٹھیک ہے، کل۔ اوکے۔ صدر الدین نے فون بند کر دیا اور گہری سانسیں لینے لگے۔ سخت نامعقول انسان ہے، آخر کاروباری ہے۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے۔ کیا؟ آج ضمانت نہ کرائیں،
تھانہ انچارج سے مل کر کل جمیل احمد صاحب کو عدالت میں پیش کرائے دیتے ہیں۔ میں کارروائی مکمل کر لوں گا۔ کل ہم درخواست پیش کریں گے جس میں یہ اوہام رکھیں گے کہ ایک بے گناہ شخص کی عزت بچانے کے لیے تم جمیل احمد کی یہ عزیز یہ رقم جمع کرا رہے ہو، لیکن یہ رقم حکومت کی تحویل میں رہے گی اور شیخ طاہر کے بیٹوں کے خلاف تحقیقات ہوں گی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جمیل احمد نے غبن کیا ہے تو رقم شیخ طاہر کو مل جائے گی، اور اگر ان کے بیٹے مجرم ثابت ہوئے تو شیخ طاہر کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ زندہ باد۔ یہ ہوتا ہے ایک ایڈوکیٹ۔ صرف ایڈوکیٹ؟ صدر الدین شکایتی لہجے میں بولے۔ پہلے انکل صدر الدین، میں نے مسکرا کر کہا، خدا کرے تم یہی سمجھو۔ صدر الدین صاحب ایک شاندار ایڈوکیٹ تھے۔ میری طرف سے انہوں نے جوابی کیس فائل کر دیا اور 30 لاکھ روپے کی رقم عدالت میں جمع کرا کے رسید حاصل کر لی۔ اس کے تحت فوراً جمیل احمد کو رہا کرا دیا گیا اور شیخ طاہر کے بیٹوں کے خلاف جمیل احمد کے بیان پر فائل کھل گیا۔ لیکن خود جمیل احمد سخت حیران تھا کہ میں اس کا کون سا عزیز ہوں۔ یہ آپ کو آپ کے گھر چل کر معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا۔ صدر الدین صاحب کو رخصت کر کے میں نصرت اور جمیل احمد صاحب محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی چل پڑے تھے۔ اہل خاندان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جمیل احمد ابھی تھانے میں ہیں۔ بہرحال یہ ایک پرلطف عمل تھا اور ہم دل میں اس کے رد عمل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خود جمیل احمد عالم سحر میں تھا۔ وہ نہ تو صدر الدین کو جانتا تھا نہ ہم میں سے کسی کو۔ بہرحال صدر الدین نے اس سے وکالت نامے پر سائن کرائے تھے اور اسے وہ بیان بھی سمجھایا تھا کہ اسے عدالت میں کیا کہنا ہے۔ جمیل احمد نے وہی سب کچھ کہا تھا، لیکن اب وہ شدید حیران تھا۔ راستے میں اس نے کہا، میں اب بھی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ سب خواب ہے اور بہت جلد میری آنکھ کھل جائے گی۔ آنکھ کھلے گی تو آپ اپنے گھر میں ہوں گے۔ خدا کے لیے اپنے بارے میں کچھ تو بتا دیجیے، گھر جا کر میں کیا کہوں گا؟ جو کچھ کہنا ہے گھر والے کہیں گے جمیل احمد صاحب۔ آپ بالکل پرسکون ہو جائیں۔ آپ کے اندر ایک دہشت نظر آتی ہے، میری درخواست ہے اسے دور کریں۔ جس وقت ہم سوسائٹی پہنچے فرید احمد صاحب اندر سے باہر نکل رہے تھے۔ نعمان ان کے ساتھ تھا۔ رک کر ہمیں دیکھنے لگے، پھر جمیل احمد اترے تو وہ اچھل پڑے۔ عجیب سے عالم میں آگے بڑھے تو ٹھوکر لگی اور گر پڑے۔ ہم سب ان کی طرف دوڑے تھے۔ ارے بھائی جان چوٹ تو نہیں لگی؟ جمیل احمد نے بھائی کے سینے سے چمٹتے ہوئے کہا اور فرید احمد ہمت ہار بیٹھے، بچوں کی طرح رو پڑے تھے۔ جمیل، میرے بیٹے جمیل، سنبھالیے بھائی جان، خود کو سنبھالیے۔ ارے بھائی جان۔ جمیل احمد کی آواز خود بھی گلوگیر ہو گئی تھی۔ دونوں بھائیوں کی یہ محبت دیکھ کر ہم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ آنکھوں میں ایک نمی سی اتر آئی تھی۔ گھر میں اور بھی افراد موجود تھے جو شاید رشتہ دار ہوں گے۔ کسی نے جمیل احمد کی آمد کا نعرہ لگا دیا اور پھر تو ایک کوہرام مچ گیا۔ اس وقت ان کے درمیان رکنا بڑی نامناسب بات تھی۔ میں نے اس میں بھابھی سے کہا، بھابھی میری ایک درخواست مان لیں گی؟ کیا بات ہے؟ بھابھی روتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں رات کو آؤں گا اور کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا، پلیز۔ دیکھیے اس وقت سب لوگ موجود ہیں، پلیز بھابھی، البتہ رات کو 8 بجے آؤں گا۔ برا تو نہیں مانو گے؟ لعنت ہے برا ماننے والے پر۔ جب تک تم نہیں آؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، تمہاری قسم کھاتی ہوں، چاہے 1 مہینہ گزر جائے۔ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ سب کی حالت اس وقت خراب تھی اور ظاہر ہے خراب ہونی چاہیے تھی۔ کہاں جمیل احمد صاحب کی ضمانت کے لالے پڑے ہوئے تھے اور کہاں وہ گھر آ گئے تھے۔ اس کے علاوہ فرید احمد کے علاوہ کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جمیل احمد میرے ساتھ آئے ہیں، اور فرید احمد اس وقت نیم غشی کی کیفیت میں تھے، اس لیے کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم اپنی کار میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ اب کیا پروگرام ہے سر؟ میں نے نصرت سے کہا۔ بھوکا ہوں، نصرت نے کہا۔ ارے ہاں واقعی، سوری نصرت، میری تو بھوک بھی بھاگ گئی تھی۔ رحیم، کسی ہوٹل کے سامنے روکو۔ جی سر، رحیم نے کہا، اور پھر ایک عمدہ سے ریستوران کے سامنے رحیم نے کار روک دی۔ میں نے 100 روپے کا ایک نوٹ اسے دیتے ہوئے کہا، رحیم تم بھی کہیں کھانا کھا لو، ہم ہوٹل میں جا رہے ہیں۔ جی سر۔ رحیم نے نوٹ لے لیا اور کار کے دروازہ لاک کرنے لگا۔ ہم ہوٹل میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک میز کے گرد بیٹھ کر ہم نے مینیو طلب کیا اور پھر کھانے کا آرڈر نوٹ کرا دیا۔ نصرت مسخرے پن سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ بولا، کچھ کہوں؟ قطعی نہیں، تم نے بھوک یاد دلا دی ہے اور اب مجھ پر نقاہت طاری ہو گئی ہے۔ پیٹ بھرنے سے پہلے کچھ نہیں بولوں گا۔ بہتر، نصرت نے کہا۔ پھر اس وقت تک گہری خاموشی طاری رہی تھی جب تک واقعی کھانا ختم نہ کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد نصرت نے کہا، اب اجازت ہے جہاں پناہ؟ جی فرمائیے۔ آپ کی ٹائی کہاں ہے؟ کیا؟ میں نے بے اختیار گلے پر ہاتھ مارا۔ کیسی ٹائی؟ میں نے پوچھا اور وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹائی نہیں، ٹائی۔ ویسے یورپ میں الف لیلہ سنی ہوگی نا؟
ویسے یہ تایا والی تائی بھی نہیں ہے بلکہ توئیں سے تائی ہے۔ کھسک گئے ہو کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الف لیلہ میں ایک حاتم تھا، قبیلہ طے سے تعلق رکھتا تھا۔ جانتا ہوں، وہ تو خیر حسن بانو کے جال میں پھنس کر اس کے سوالات پورے کرتا رہا تھا، لیکن آپ اس کی جانشینی کس چکر میں کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے ہو۔ ویسے خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی تقدیر بنا دیتا ہے۔ ہم بے کسی کی زندگی گزار رہے تھے، سر پر چھت بھی نہیں تھی، نہ جانے کس کس کے رحم و کرم پر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے حاتم بھیجا اور آج ڈیفنس میں رہ رہے ہیں۔ سمجھ سکتا کہ غریب ہاری پریشان ہاں زندگی گزار رہے تھے، اب عیش کر رہے ہیں۔ اور اب جناب جمیل احمد صاحب، کفر کی باتیں کیوں کر رہے ہو نصرت؟ تقدیر گر تو صرف ذات باری ہے، ہاں وہ کسی کو کچھ دے کر ضرور آزماتا ہے۔ اس کے عطیے پر خود قبضہ جما کر بیٹھ جاؤ اور اس کے عطاب کو آواز دو، یا پھر اس کے احکامات کی تعمیل کرو۔ میں تو صرف اس کا عطا کیا ہوا ضرورت مندوں کو دے رہا ہوں، کل میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت بڑے ہو سلطان، تمہارے والدین کے ذہن میں تمہارا نام بھی آسمان سے ہی اترا ہوگا۔ چھوڑو نصرت، کچھ بھی نہیں ہوں یار، ان لوگوں کے ہاں تو عید ہو رہی ہوگی، کتنی خوشی کی بات ہے۔ ہاں، صدر الدین صاحب کی مداخلت اب کچھ بیجا ہوتی جا رہی ہے۔ ڈیڈی حضور کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، نصرت نے عجیب سا منہ بنا کر کہا اور میں نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ڈیڈی حضور؟ میں نے حیرت سے کہا۔ مستقبل میں یہی کہنا پڑے گا، میرا مطلب ہے حنا کے رشتے سے، اس نے مسموسی سی شکل بنا کر کہا، اور میں حلق سے بے اختیار قیقہ نکل گیا۔ خاصے بدماش ہوتے جا رہے ہو، چلو بل منگواؤ۔ بل ادا کر کے ہم باہر نکل آئے۔ رحیم منتظر تھا، ہم نے اسے گھر چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ گھر میں خوب رونق تھی، دونوں کزن باہر ہی تھیں اور ان کے ساتھ نازیہ اور حنا نظر آ رہی تھیں۔ خوش گپیاں ہو رہی تھیں۔ نصرت کافی شریر ہو گیا تھا، فوراً بولا، بالکل ٹھیک کہا ہے۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی کہ ہم بیابان میں تھے، گھر میں بہار آئی تھی۔ بہار ابھی موجود ہے، فکر مند نہ ہو، میں نے کہا تو نصرت بولا، ہائے کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ تو واقعی عاشق کامل ہو گیا ہے نصرت، یہ علامت اچھی نہیں ہے۔ عاشق کامل؟ شعر پر شعر پڑھے جا رہا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ کمال ہے یار، سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے اسے تو بس پھر خدا ہی سمجھے۔ نصرت نے دانت پیس کر کہا۔ کیا مطلب؟ اماں پیارے بھائی جان، اس وقت ضرورت ہے ایک چارہ ساز کی، یعنی مشکل حل کرنے والے کی، جو یہ بتائے کہ اے چارہ گر بتاؤ تو کوئی سیاہ بخت گر ہو اسیر بن جائے گیسو تو کیا کرے۔ تو ہم تو اظہار ضرورت کر رہے ہیں اس امید پر کہ کوئی مونس و غمخوار، کوئی مسیحا ہمارے درد کی دوا کرے، اور حضور کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ کار پورٹیکیو میں جا کر رکی اور ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ لڑکیاں ہماری طرف دیکھ رہی تھیں، کار سے اتر کر ان کی طرف چل پڑے۔ ہیلو ہیلو، نازیہ اور حنا نے کہا۔ کہیے خواتین، آپ کیسی ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دوستوں کی بے اتنائی کی نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب یہ ٹریفک ون وے رہ گیا ہے، نازیہ نے کہا۔ الجبرا کا سوال ہے، کاش سمجھ میں آ جائے، میں نے کہا۔ آخری فیصلے کے لیے رک گئے تھے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسا آخری فیصلہ؟ یہ کہ اب ہمارا کام واقعی ختم ہو گیا ہے یا اب بھی ہماری کوئی ضرورت باقی رہ گئی ہے، نازیہ نے کہا۔ یار نصرت، عقل واقعی موٹی ہو گئی ہے۔ نازیہ صاحبہ کے الفاظ کا مطلب تم سمجھ گئے ہو تو مجھے بھی سمجھا دو، میں نے بے بسی سے نصرت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خود سمجھاتی ہوں جناب، مجھ سے براہ راست پوچھیے۔ ابتدا میں آپ نے ہمیں شرف دوستی بخشا تھا اور ہم خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے، سوچا تھا کتنے اچھے دوست مل گئے ہیں، اب خوب سیر سپاٹے ہوں گے، پکنک کے پروگرام بنیں گے، ہوٹلوں میں دعوتیں ہوں گی، آؤٹنگ ہوگی، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد، حضور ہے کہ لفٹ ہی نہیں دیتے، چنانچہ سوچا کہ آج فیصلہ کر ہی لیا جائے۔ الزام غلط ہے، آئیے بھائی جان، لان پر کرسیاں پڑی ہیں اور موسم کی اجازت بھی ہے کہ کھلی فضا میں بیٹھا جائے، اب یہ بتائیے کافی یا چائے؟ عائشہ نے کہا۔ نصرت، آج تو ہر شخص سر میں ہے، کھلی فضا میں بیٹھا جائے، کافی یا چائے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور ہم سب ہنستے ہوئے لان کی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ حضرات چائے ہو جائے، نصرت نے کہا۔ میں کہتی ہوں، عائشہ نے کہا اور ملازم سے چائے کے لیے کہنے وہاں سے چلی گئی۔ تو مس نازیہ کو ہم سے شکایت ہے، میں نے کہا۔ ایسی ویسی، نازیہ نے کہا۔ چلیے، جب الفاظ کی بندش ہو رہی ہے تو ہم بھی اپنی علمیت کا مظاہرہ کریں، ابتدائی مصروفیات نے ہماری بھی تو ایسی تیسی کر دی ہے۔ سب ہنس پڑے۔ نازیہ نے کہا، اعتراض مسترد، زیادتی ہے۔ جی نہیں، دوستوں کو اعتماد میں بھی تو لیا جا سکتا ہے، مگر حصہ بقدر جصہ ہوتا ہے، جو مصروفیات ہیں ان میں خواتین کی شمولیت ممکن نہیں۔ کیوں نصرت، تم بتاؤ؟
हिना साहिबा से पूछ लूँ, नुसरत ने कहा और झुककर हिना से बोला, क्यों हिना साहिबा, किसकी तरफदारी करूँ? हिना मुस्कुरा दी थी। ये मसरूफियात कब तक रहेंगी? नाजिया ने पूछा। चंद रोज़ और, मैंने कहना चाहा लेकिन फिर एकदम ज़बान बंद कर ली। आगे अखलाक माने था, मगर नुसरत पर शरारत सवार थी। जल्दी से बोला, मिसरा पूरा किया जाए। बकवास मत करो, मैं झेंप कर बोला, मुझे याद नहीं। आधा क्यों याद रहा? बस आधा ही याद था। मैं पूरा किए देता हूँ, चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़, उसने कहा और इस बार नाजिया झेप गई थी। आयशा की वापसी ने यह मौजू टाल कर जान बचा दी थी, लेकिन इस गुफ्तगू में बहुत लुत्फ़ आ रहा था। ये दोनों लड़कियां भी बहुत खुश थीं। आसमान गहरे बादलों से ढकता जा रहा था और मौसम बेहद खुशगवार हो गया था। कुछ देर के बाद सोहराब चाय लेकर आ गया। इसे नया नौकर रखा गया था। बड़ी अच्छी सेहत का मालिक सराइकी नौजवान था। कुछ और लाए मालिक? इसने पूछा। नहीं सोहराब ठीक है, नायला ने कहा। नाजिया ने उसे आवाज़ दी, तुम्हारा नाम सोहराब है? बॉडी से नहीं लगते बीबी हुजूर। सोहराब के जवाब ने सबको चौंका दिया। क्या मतलब? सोहराब नाम है, इसकी और हमारी बॉडी में बस थोड़ा सा फ़र्क है, पूरा कर लेंगे। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? लो, रुस्तम के अलावा और क्या होगा? झूठ बोल रहे हो, नाजिया मुस्कुरा कर बोली। शिनाख्ती कार्ड देख लें बीबी हुजूर। सोहराब ने जल्दी से जेब से शिनाख्ती कार्ड निकाल कर पेश कर दिया। सब इस गुफ्तगू में दिलचस्पी ले रहे थे। वेरी गुड, मगर रुस्तम, सोहराब का ड्रामा तो आखिर में बड़ा अजीब हो गया था। नाजिया बोली। क्या? आयशा ने पूछा। बदबख्त बादशाह ने बाप बेटों को लड़ा दिया था आपस में। तो हमारे साथ और क्या हुआ है? अरे अच्छी खासी खेती बाड़ी करते थे, रानी ने लड़ा दिया। रानी कौन? ताई थी हमारी। ताया की मौत के बाद उसने साजिशें शुरू कर दी और ताया मर गए थे। इधर हमारी अम्मा भी कई साल पहले चल बसी थी। बस ताई ने सोचा कि इस ज़मींदार घराने को छोड़कर कहाँ जाएगी। अब्बा से निकाह के चक्कर में थी, मगर बीच में हम थे। हमने अब्बा को रोका तो वो हमारी दुश्मन हो गई, उल्टी सीधी लगाने लगी और एक दिन हमारे अब्बा हम पर डंडा लेकर पल पड़ा। 2 बातें थीं बीबी हुजूर। क्या? जिस बात पर अब्बा हमें मारना चाहता था वो झूठ थी और हम झूठी बात पर मार नहीं खा सकते थे। दूसरी बात ये थी कि सारा ख़ानदान जमा था। तो क्या तुमने रुस्तम से मुकाबला किया, अपने बाप से? नुसरत ने पूछा। नहीं सर जी, अब्बा पहलवान हैं और फिर रोज़ाना अखाड़ा जमाते थे। फिर हमारे अब्बा थे, मगर बात ही गलत थी, इसलिए हम डंडे नहीं खा सकते थे। ओहो, तो हुआ क्या? नायला झल्ला कर बोली। हमने कह दिया कि देखो अब्बा, झूठी बात पर मार रहे हो, इसलिए हम डंडा नहीं खाएंगे। लकड़ी बदन को छुआ दो तो सारी बात मान लेंगे, वरना सुसरी ताई झूठी। अरे हमने भी अखाड़े में उन्हीं से सीखा था। वो डंडे चलाते रहे और हम बंदर नाच नाचते रहे। एक बार भी उनका डंडा हमारे बदन को न छू सका और हाँप गए बेचारे। फिर सारे ख़ानदान के सामने हार गए, मगर हम समझ गए थे कि सांप चोटीला हो गया है, वार ज़रूर करेगा। कोई और होता तो देख लेते, मगर वो अब्बा थे हमारे, भाग लिए वहाँ से। रुस्तम की कहानी और उसके अंदाज पर सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। जब वो चला गया तो नाजिया ने कहा, हर इंसान के वजूद में न जाने कितनी कहानियाँ छुपी होती हैं, छूकर देखा जाए तो पता चले। हिना, आप मुझे छूकर देखिए, नुसरत ने संजीदगी से शाना बढ़ाकर कहा और हिना कुछ बदहवास सी हो गई। फिर सामने से मोमानी आती नजर आई तो कुछ अमन हो गया। शाम को मैंने तैयारियां शुरू कर दी तो नुसरत मेरे कमरे में आ गया। यही याद दिलाने आया था कि जाना नहीं है। हाँ याद है, और तैयारियां कर रहा हूँ। तुम नहीं तैयार हो रहे? नहीं। क्यों? थोड़ी सी अक्ल से काम ले लिया है, नुसरत ने जवाब दिया। क्या मतलब? यार, खालिस ख़ानदानी मामला है, वो लोग तुम्हारे से पास गुजार हैं, बिल्कुल ज़ाती माहौल होगा, इसमें मेरी शमूलियत मुनासिब नहीं है। कोई हर्ज नहीं है नुसरत, तुम तो अब मेरा साया हो, तो यूँ समझो कि इस वक्त तुम्हारा साया साथ नहीं होगा। वाकई मेरा जाना मुनासिब नहीं है। इसकी बात समझ में आ रही थी। मैंने एहतियातन कहा, मुमकिन है रात को वहाँ रुकना पड़ जाए। उज़मा भाभी बहनों की तरह चाहती हैं मुझे, ज़िद की तो इनकार न कर सकूँगा। ज़रूर, कोई हर्ज नहीं, नुसरत ने कहा। फिर मुकर्ररा वक्त पर मैं रहीम के साथ चल पड़ा। रास्ते तय हुए और मैं मतलूबा जगह पहुंच गया। मेरा इंतज़ार हो रहा था। कार दरवाजे पर रुकी तो अंदर आ गए का शोर मच गया। मैंने रहीम से कहा, तुम जाओ रहीम, मुझे वापस आना हुआ तो घर फ़ोन कर दूंगा। मैंने कार से उतरते हुए कहा। इसी असना में सब दरवाजे पर आ गए थे। सबकी आंखों में वाकई सिपासगुजारी के आसार थे। उज़मा भाभी ने आगे बढ़कर मेरी पेशानी चूमी थी, फिर फ़ौरन ही पूछा, वो कहाँ है? नुसरत, वो इस वक्त नहीं आ सका, किसी काम से गया था।
وہ لوگ مجھے اندر لے گئے۔ فرید احمد صاحب بولے، آپ ہمارے مسیحا ہیں سلطان میاں، اور اتنی خاموشی سے چلے گئے؟ میری تو حالت ہی بگڑ گئی تھی۔ اب یہ بتائیے کہ ہم آپ کا یہ احسان کیسے اتاریں گے؟ بیٹے ہم بڑے بے مایا لوگ ہیں، اگر جمیل کو پھانسی بھی ہوتی تو ہم نہیں بچا سکتے تھے۔ فرید احمد کی آواز بھر آ گئی۔ واقعی سلطان صاحب بات اتنی بڑی ہے کہ ہم… جمیل احمد نے بھی رنتی ہوئی آواز میں کہا، جمیل بھائی جان مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی رہا نہیں ہوئے، وہ 30 لاکھ کی قید میں ہیں۔ عظمیٰ بھابی نے کہا۔ آپ نے جواب نہیں دیا عظمیٰ بھابی؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے؟ عظمیٰ بھابی الجھ کر بولی۔ ہاں آپ نے، میں کیا جواب دیتی؟ مجھے افسوس ہے، میں نے کہا۔ ارے کیا جواب دیتی میں؟ ٹھیک ہے، میں ہی جواب دینے پر مجبور ہوں۔ بھائی جان آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے 30 لاکھ روپے جمع کرا کر جمیل احمد صاحب کو اس عذاب سے بچایا ہے، اور میری یہ رقم آپ پر قرض ہے۔ اصل میں عظمیٰ بھابی اتنی بلند خاتون ہے کہ اپنے احسان کو احسان نہیں مان رہی۔ بڑے خاندان کی بہو جو ہے۔ میرا احسان؟ عظمیٰ بھابی حیرت سے بولی، مگر مقروض کبھی قرض کو نہیں بھولتا، میں نے تو اس قرض کا ایک پیسہ بھی نہیں اتارا ہے ابھی۔ کون سا قرض بھائی؟ عظمیٰ بھابی الجھ کر بولی۔ جی انکل فرید احمد صاحب، یہ عظمیٰ بھابی کا گھر ہے، اس لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو میری حقیقت نہیں معلوم ہوگی، پھر بھی مختصر الفاظ میں سب کچھ بتائے دیتا ہوں۔ اس خاندان کا سوتیلا ہوں، ملک سے باہر پل رہا تھا کیونکہ ماں کی موت کے بعد کوئی باقی نہ رہا تھا۔ ڈیڈی وطن میں تھے، مجھے تھوڑا سا خرچ بھیجتے تھے، جب یہ خرچ بند ہو گیا تو مجبوراً واپس آ گیا۔ فاروق آباد کے سوا کہاں کا رخ کر سکتا تھا؟ میں نے سوچا میری ماں حمیدہ بیگم کی سوکن تھیں، وہ بوجھ ان کے سینے سے ہٹ گیا ہوگا، اور پھر یہاں میرے ڈیڈی بھی ہیں۔ لیکن یہاں آ کر پتہ چل گیا کہ تقدیر کے ستارے گردش میں آئے ہیں، ڈیڈی مر چکے ہیں۔ خود کو اس خاندان میں سمونے کی خواہش ابھری، لیکن لمحوں میں احساس ہو گیا کہ وہاں میری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دشمنوں میں ایک دوست نظر آیا، بے غرض بے لوث عظمیٰ بھابی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بہن جیسی محبت نظر آئی۔ آپ اب ایسے شخص کا تصور کریں جو تنہا لاوارث ہے، بے وسیلہ ہو، محبت کی پیاس سے نڈھال ہو، اسے اچانک پیار کی پیاس سے سیراب کر دیا جائے، اسے سیراب کرنے والا اس کے لیے کیا مقام رکھتا ہوگا؟ اور پھر اس وقت جب تاریک مستقبل خوف بن کر دل کو دہلا رہا ہو۔ عظمیٰ بھابی نے ہر سہارا مہیا کر دیا، جس میں مالی مدد بھی تھی۔ ایک اور شخصیت کا تذکرہ بھی ضرور کروں گا، وہ نویدہ اور اعتماد علی بھائی ہیں۔ میں سیراب ہو گیا، اور عظمیٰ بھابی آپ اور یہ لوگ پہلے لوگ ہیں جنہیں یہ بتا رہا ہوں۔ نویدہ کو بھی نہیں بتایا ہے کہ ڈیڈی نے مجھ سے آنکھ نہیں چرائی۔ انہیں ان لوگوں کے بارے میں اندازہ تھا جو مجھے زہر دینے سے نہیں چوکے۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے ان سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ منشی نیاز دین کو کچھ بتا گئے تھے، چنانچہ انہوں نے میری رہنمائی کی، اور اب میں خوشحال ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی رقم جو میں نے آپ کے لیے جمیل بھائی پر خرچ کی ہے، آپ کے اس پیار اور آپ کی اس مالی اعانت کا عشر شیر بھی نہیں ہے عظمیٰ بھابی، قیمت جذبوں کی ہوتی ہے۔ سب حیرت سے گنگ تھے، عظمیٰ بھابی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پھر کہا، اگر یہ آنسو ایک اور بھائی کے اضافے کی خوشی کے آنسو ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے ان کی وجہ ضرور بتائیے۔ خدا کی قسم خوش ہوں، تمہیں تمہارا مقام مل گیا، اس پر بہت خوش ہوں۔ چنانچہ اب دوسرے خیالات دل سے نکال دیجئے اور کھانا لگوائیے، بھوک لگ رہی ہے۔ ماحول بدل گیا تھا، کھانا خوش دلی سے کھایا گیا۔ پھر عظمیٰ بھابی نے کہا، کہاں رہتے ہو؟ ساری باتیں تفصیل سے بتانی ہیں آپ کو۔ آج واپس جانا ضروری تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ پھر ایک بڑے ہال میں نشست جم گئی۔ جمیل الدین نے کہا، مجھ پر اچانک افتاد پڑی ہے سلطان میاں، پہلے سے اندازہ نہیں تھا کہ شیخ طاہر اس طرح اچانک وار کر دیں گے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ کئی مرتبہ گڑبڑ ہو چکی ہے اور باپ بیٹے میں خوب چپقلش چلتی رہتی ہے۔ بس وہ کمبخت پرچیاں غائب کرنے کی چال چل گیا، لیکن میں جانتا ہوں یہ پرچیاں کس نے غائب کی ہیں۔ میں ان کا پتہ ضرور چلا لوں گا، بس باہر آنا چاہتا تھا۔ سب کچھ اطمینان سے کر لیں جمیل بھائی۔ ویسے صدر الدین صاحب نے اپنی پیشہ ورانہ ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے رخ میں بدل دیا ہے، اور رقم شیخ صاحب کے ہاتھ نہیں آ سکی۔ وہ تل ملاتے رہیں گے اور شاید رقم کے حصول کے لیے سب کچھ کریں گے۔ اگر ثبوت مل جائے کہ یہ سب کچھ شیخ طاہر نے کیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے، آپ کی پوزیشن تو صاف ہو جائے گی۔ نہیں سلطان میاں، اتنی بڑی رقم بھی تو نہیں چھوڑی جا سکتی، میں نے تو اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پرچیاں جس نے غائب کی ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹس کلرک ہے، رجب خان نام ہے، وہ شیخ طاہر کا خاص چمچہ ہے، اور صرف اسی کو معلوم تھا کہ میں پرچیاں کہاں رکھتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اسی کی کارستانی ہے، بہت چالاک آدمی ہے۔
میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، پھر کہا صدر الدین صاحب سے بات کروں گا، یہ کام پولیس کے ذریعے آسانی سے ہو سکتا ہے، اور اب تو بہرحال تشویش شروع ہو چکی ہے، حالانکہ بیچارے صدر الدین کو اپنا ایک قیمتی کلائنٹ چھوڑنا پڑے گا۔ کون؟ شیخ طاہر۔ اوہ کیا؟ ہاں، وہی شیخ طاہر کے قانونی مشیر بھی ہیں، لیکن بہرحال اب تو انہوں نے شیخ طاہر کے خلاف کام شروع کر دیا ہے۔ اصل میں وہ میرے والد کے دوست بھی ہیں۔ خیر، کلرک کا نام تو آپ نے بتا دیا ہے، پتہ معلوم ہے اس کا؟ جمشید کوارٹرز میں رہتا ہے، نمبر بھی معلوم کر کے بتا دوں گا۔ ٹھیک ہو جائے گا سب، آپ فکر نہ کریں۔ بہت دیر تک یہ نشست جمی رہی، پھر بھابھی مجھے اس کمرے میں لے آئیں جو ان کی خوابگاہ تھا۔ انہوں نے محبت سے مجھے بٹھایا اور بولی، ہاں اب مجھے تفصیل بتاؤ۔ بس بھابھی، اعتماد بھائی مجھے بہاولپور لے گئے، وہیں منشی نیاز دین سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس ڈیڈی کا ایک پیغام تھا، میں کراچی آ گیا۔ میں نے پوری تفصیل عظمیٰ بھابھی کو بتائی اور وہ بہت خوش ہوئی، پھر بولی، میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہی بتا رہا ہوں، ارادہ فاروق آباد جانے کا تھا، بہاولپور پہنچا تو سب آئے ہوئے تھے، ان کے درمیان آپ کو نہیں پایا تو تشویش ہوئی، تب آپ کے بارے میں معلوم ہوا۔ آپ کا پتہ بھی نویدہ سے ہی حاصل ہوا تھا۔ ویسے مجھے افسوس ہے کہ فاروق آباد سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ مجھے خوشی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے میری عزت رکھ لی، وہ لوگ طنز کے تیر چلانے کے سوا کچھ نہ کرتے۔ غفران بھائی بھی سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، غفران کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ ویسے ان لوگوں کو تمہارے بارے میں تفصیل معلوم ہو گئی؟ آخر حد تک کوشش یہی کروں گا کہ کبھی نہ معلوم ہو، وہ میری دربدری سے خوش ہونے والوں میں سے ہیں۔ میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں۔ نویدہ تک کو نہیں بتایا؟ خدا کی قسم، نویدہ اور اعتماد بھائی بہت اچھے ہیں، ان دونوں بھائیوں نے نویدہ تک کو کچھ نہیں دیا، سب کچھ ہڑپ کر گئے، مگر آفرین ہے اعتماد بھائی پر، نویدہ تو کچھ بگڑی تھیں مگر وہ بے حد فراغ دل انسان ہیں۔ ویسے ایک بات ضرور ہے، خوب کھری کھری سناتے ہیں۔ خاصی رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہے تھے۔ میں نے عظمیٰ بھابھی سے گھر آنے کے لیے کہا تو وہ بولی، ہم سب آئیں گے، لیکن ہمارا یہ گٹھ جوڑ فی الحال سے غیراز میں رہے گا۔ 100%۔ اب آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ دوسری صبح ناشتے کے بعد وہاں سے چل پڑا، ٹیکسی کر لی تھی، گھر واپس پہنچ گیا۔ کوئی اہم بات نہیں تھی، میرے معاملات کو سنبھالنے والے بہت سے تھے، اس لیے مجھے آزادی تھی۔ سب سے باتیں ہوتی رہیں۔ نصرت نے میرے کان میں سرگوشی کی، دونوں آ رہی ہیں؟ کون؟ بھائی پوچھنے والی بات ہے، یعنی حنا اور نازیہ، نصرت نے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ بڑی سپیڈ سے جا رہے ہو؟ بھائی دیکھیں کیا ہوتا ہے، فون پر بات ہوئی تھی، گھر نہیں آ رہی۔ کیا مطلب؟ سندھ بات کے پیچھے ساحل پر، ٹھیک 4 بجے، نصرت نے کہا اور میں چونک پڑا۔ مگر کیوں؟ بھائی جان اللہ کے واسطے، نصرت ہاتھ جوڑ کر بولا، یہ پروگرام میں نے بنایا ہے، اور جانتے ہو کیوں بنایا ہے؟ یہاں پورا خاندان ساتھ ہوتا ہے، کوئی بات چیت ہی نہیں ہوتی، وہاں آپ ضرور مجھ غریب کو چانس دیں گے۔ کیسا چانس؟ نازیہ کو دور لے جانا آپ کا کام ہوگا۔ اور نصرت مسخرے پن سے بولا۔ میں نے کہا، کیا نازیہ کو یہ سب معلوم ہے؟ پتہ نہیں، لیکن وہ آ رہی ہے اور ساحل سمندر پر ہی آ رہی ہے۔ ویسے مجھ پر یقین کرو، مس نازیہ تم پر بے حد مہربان ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا، پھر بولا، بہرحال تمہارے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، وعدہ رہا۔ نصرت نے خوب تیاریاں کی تھیں، پھر ہم دونوں کلفٹن چل پڑے۔ رحیم کو اس وقت ساتھ نہیں لیا گیا تھا۔ سندھ باد پہنچ کر ہم دیوار سے نیچے ریت پر اتر گئے اور لہروں کے ساتھ چلتے رہے۔ دونوں بہنوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، پھر وہ آ گئیں، موسم کے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ دلچسپ پروگرام ہے، لیکن یہ آپ کو سوجھی کیا؟ پروگرام دلچسپ ہے اتنا کافی ہے، سوچا آج سمندر سے شناسائی حاصل کریں، میں نے جواب دیا۔ حنا، تم نصرت صاحب کے ساتھ مخالف سمت جاؤ، دیکھیں ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنا دور ہو سکتے ہیں۔ نازیہ نے کہا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی، البتہ نصرت کی صورت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، بے حد ہوانق لگ رہا تھا۔ حنا خاموشی سے نصرت کے ساتھ آگے بڑھ گئی، نازیہ میرے ساتھ ان سے مخالف سمت چل پڑی، کچھ خاموش خاموش نظر آ رہی تھی۔ کچھ دور چل کر اس نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ ضرور۔ یہ پروگرام آپ نے بنایا تھا؟ بس مشترک سمجھیں، میں اس سے بہت خوش ہوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ جی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اصل میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ کہیے۔ سلطان صاحب، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں، بہت اچھی دوست ہیں، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گے؟ معاف کیجیے، عجیب سوال ہے مگر بے حد ضروری، آپ میرے بارے میں کچھ بھی سوچیں
لیکن یہ سوال میری مجبوری تھی۔ جواب بھی اس صاف گوئی سے دوں؟ پلیز ایسا ہی کریں۔ نہیں، میرے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت اچھا دوست سمجھتا ہوں، آپ سے عشق نہیں کرتا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پھر وہ مسکرا دی۔ اس نے کہا، اللہ آپ کو سارے جہاں کی خوشیاں دے۔ آپ نے میرے دل کا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا ہے سلطان صاحب۔ میری بھی یہی آرزو تھی کہ آپ بس مجھ سے دوستی رکھیں، لیکن ڈیڈی چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ ان کی ہدایت ہے کہ میں آپ کا دل مٹھی میں لوں، آپ سے پینگے بڑھاؤں اور آپ کو اپنے جال میں پھانس لوں۔ ایسا وہ آپ کی دولت کی وجہ سے چاہتے ہیں۔ بے شک وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ دولت ان کے قبضے میں آ جائے۔ ان کی خواہش ہے کہ میرا مستقبل تابناک ہو جائے اور میں راج کروں۔ یہ بے شمار والدین کا المیہ ہے سلطان صاحب۔ بہت سے اس طرح سوچتے ہیں، آپ انہیں ہی برا نہ سمجھیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنی دولت نہ لٹائیں۔ یہ سب چاہتے ہیں وہ، اور ذریعہ مجھے بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک اور لیکن ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، آج دل کھول دینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے۔ کھولیے۔ میں یہ نہیں چاہتی کیونکہ میں نوید سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایک غریب سا لڑکا ہے، میرا کالج فیلو ہے، اور ہم ایک دوسرے کو بہت عرصے سے چاہتے ہیں۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ خاک مبارکباد قبول کروں؟ میرے سامنے روشنی کی ایک کرن بھی نہیں ہے۔ ڈیڈی ہمیں زندہ دفن کر دیں گے۔ ویسے بھی وہ اسے قبول نہیں کریں گے، اور اب تو، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ روشنی کی ایک کرن آپ کے قریب ہے مس نازیہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یعنی؟ وہ رک گئی۔ میں نے کہا، اور وہ مجھے دیکھنے لگی۔ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کے لیے یہ نہ کیا تو اس دنیا میں کچھ نہ کیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور وہ آزردہ ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلک دیکھی تھی۔ ہم دونوں خاصی دور نکل آئے تھے۔ آس پاس اکا دکا افراد موجود تھے۔ ہنا اور نصرت ہم سے دور تھے۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ہمارے قریب سے گزرنے والے ایک قوی ہیکل آدمی نے مجھ پر جھپٹا مارا، اور میں گرتے گرتے بچا۔ اس نے میری گردن پر ہاتھ مارا تھا۔ نازیہ کے حلق سے چیخ نکل گئی، اور میں ہکا بکا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے ہم کچھ نہ سمجھ پائے تھے، اور وہ مردود بھاگ نکلا تھا۔ میں قمیص شلوار پہنے ہوئے تھا، اور حملہ آور نے میرا کالر پکڑ کر گھسیٹا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی چیز توڑی ہو، مگر میں کچھ سمجھ نہیں سکا تھا۔ گردن کی پشت پر خارش ہو رہی تھی، اور ہم دونوں اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ لیکن پھر میں اچھل پڑا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نصرت نے بھی یہ عمل دیکھ لیا ہے، لیکن اچانک ہی میں نے نصرت کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص جو میری گردن پر حملہ کر کے بھاگا تھا، اسی طرف دوڑا تھا جدھر نصرت اور ہنا موجود تھے۔ نصرت نے در حقیقت انتہائی دلیرانہ اقدام کا مظاہرہ کیا۔ ایک لمبی چھلانگ لگا کر وہ اس شخص کو لپیٹتا ہوا زمین پر آ گرا، اور پھر اس نے پوری مہارت کے ساتھ اس شخص پر بوسٹن کریب لگایا، یعنی اس کی دونوں ٹانگیں مروڑ کر اپنی ٹانگوں میں دبا لی اور الٹا اس کی کمر پر سوار ہو گیا۔ وہ شخص نصرت کو گرانے کی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن اس وقت معاملہ عزت کا تھا۔ ایک لڑکی قریب تھی، اور نصرت نے مجھ پر حملہ کرنے والے کو پکڑا تھا۔ ایسے وقت میں اگر وہ حملہ آور سے مار کھا جاتا تو زندگی بھر کی شرمندگی تھی۔ اب میرا بھی رکنا ممکن نہ تھا، چنانچہ میں بھی تیز رفتاری سے دوڑنے لگا، اور پھر میں نے بھی اس شخص کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اول تو نصرت ہی نے اس کی ٹانگوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا، پھر میری ٹھوکروں نے اسے نڈھال کر دیا، اور کوئی ہمارے آس پاس موجود نہیں تھا۔ لوگ فاصلے پر تھے، اس لیے یہاں بھیڑ نہ جمع ہو سکی، لیکن ہم نے حملہ آور کو چتلٹا دیا تھا۔ میں نے اس کی مٹھی کی طرف دیکھا، اور دوسرے لمحے میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تعویذ جو ماجھی نے دیا تھا، اور جو میرے لیے دل و جان تھا، اور جو اس وقت میری گردن میں پڑا ہوا تھا، اس شخص کی مٹھی میں تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ میری گردن کے پچھلے حصے پر سوزش کیوں ہو رہی تھی۔ اس شخص نے تعویذ کا موٹا دھاگا توڑ لیا تھا، اور ظاہر ہے اس کی رگڑ سے میری گردن کی عقبی کھال چھل گئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تعویذ اس کے ہاتھ سے لے لیا، اور وہ شخص معافیاں مانگنے لگا۔ معاف کر دو صاحب، تمہیں اللہ کا واسطہ معاف کر دو، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی، مجھے معاف کر دو صاحب، معاف کر دو صاحب، بہت غریب آدمی ہوں، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، بڑا لاچار اور مجبور تھا۔ تو کیا یہ تعویذ تمہارا پیٹ بھر سکتا تھا؟ وہ اصل آدمی بھاگ رہا ہے صاحب، ادھر دیکھیے وہ بھاگ رہا ہے۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا، اور بے اختیار میری نگاہیں اس کے اشارے کی سمت اٹھ گئیں۔ اندھیرا اتنا نہیں ہوا تھا کہ میں رمبو کو پہچان نہ سکتا۔ ایک نظر میں نے پہچان لیا، وہ رمبو ہی تھا جو پہلے شاید ادھر دیکھ رہا تھا، اور اب مڑ کر واپس چل پڑا تھا۔ میں نے بہت زیادہ دلیری دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ ان پراسرار لوگوں پر ابھی تک میں نے جسمانی قوت آزمائی بالکل نہیں کی تھی، اور یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ البتہ اس شخص کی بات پر مجھے یقین آ گیا تھا، اور صورتحال بھی کافی حد تک سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ شخص
مسلسل کہہ رہا تھا، صاحب پولیس کے حوالے کر دو جی، مجھے مار مار کر حلیہ بگاڑ دے گی، کیا دینا اور کیا لینا، غریب آدمی ہوں، ہڈیاں توڑ دے گی میری، صاحب بچے بھی ہیں میرے، بس بہت ہی غریب ہوں۔ 200 روپے دیے تھے اس نے مجھے، دیکھ لو صاحب میری جیب میں رکھے ہوئے ہیں، مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی گردن میں پڑا ہوا تعویذ توڑ کر بھاگ جاؤں، بعد میں وہ مجھ سے دوبارہ کبھی ملے گا اور تعویذ لے لے گا۔ صاحب اس نے کہا تھا کہ یہ تعویذ بہت اہم ہے اور جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس دولت ہی دولت ہوتی ہے۔ نیت میری بھی خراب ہو گئی تھی صاحب، میں نے سوچا تھا کہ کیوں نہ میں ہی اس تعویذ پر قبضہ کر لوں۔ معاف کر دو صاحب، معاف کر دو، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، ہائے بڑا درد ہو رہا ہے۔ تعویذ میرے ہاتھ میں آ چکا تھا، میں نے بھی سوچا کہ کون جھگڑے میں پڑے، پھر یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ رمبھو میری نگاہوں کے سامنے اجھل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا۔ کسی اور کو تو خیر صورتحال کی اصلیت کا شبہ بھی نہیں تھا، لیکن میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ ماجھی کا دیا ہوا یہ تعویذ ہمیشہ ہی رمبھو اور اس کے ساتھی بدروہوں کو ناکامی سے دوچار کرتا تھا، اور چونکہ وہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے اس لیے رمبھو نے سوچا کہ پہلے اس تعویذ سے نمٹ لیا جائے، اور اس نے یہ عمل کر ڈالا۔ بہرحال ہم نے اس شخص کو بھاگ جانے دیا۔ ہنا، نصرت اور نازیہ میرے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ نازیہ کہنے لگی، یہ کیسا تعویذ ہے سلطان صاحب؟ میں ہنس پڑا اور میں نے کہا، ایسا ہے کہ کسی نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے وہ آدمی میں نے بھی دیکھا تھا، بہت عجیب سا تھا جس کی جانب اس نے اشارہ کیا تھا، کیا تم اسے تلاش نہیں کرو گے؟ معاف کیجیے گا سلطان صاحب، آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اسے جلدی یہ احساس ہو گیا کہ اس نے آپ کی جگہ لفظ تم استعمال کیا ہے۔ چھوڑیے مس نازیہ، میرا تعویذ مجھے واپس مل گیا، آئندہ اس کی حفاظت کروں گا، اور سچ ہے کہ ابھی تک تو میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ کیا واقعی یہ دولت کا تعویذ ہے؟ نازیہ مسکرا کر بولی، دولت کا تعویذ ہو یا نہ ہو لیکن میرے لیے بے حد قیمتی ہے۔ میں نے بے اختیار کہہ دیا، لیکن ان لوگوں نے میرے لہجے پر خاص طور سے غور نہیں کیا تھا۔ البتہ نازیہ نے آہستہ سے کہا، کمال ہے، واقعی کمال ہے، ویسے یہ آپ کو کس نے دیا تھا؟ ایک ایسی شخصیت نے جس کا میں بے پناہ احترام کرتا ہوں۔ خیر ویسے بھی کہا جاتا ہے ایسی چیزوں کی زیادہ قرید نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں آئیے، میرا خیال ہے اب کچھ کھایا پیا جائے، فن لینڈ کی جانب چلتے ہیں، وہیں بیٹھیں گے۔ چلیے، ہم لوگ گاڑی سٹارٹ کر کے لاتے ہیں۔ ہم لوگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ لوگ اپنی گاڑیوں میں چلیں؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں چلتا ہوں، نصرت ہنا کو لے کر وہاں پہنچیں گے۔ ابھی آیا، آئیے مس ہنا، نصرت نے کہا اور ہنا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں جلدی سے نازیہ کی طرف دیکھنے لگا، اس پر نصرت کی اس بے تکلفی کا کیا اثر ہوا ہے؟ رد عمل نظر آ رہا تھا، وہ عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ پھر اس کی گاڑی کا اسٹیئرنگ میں نے ہی سنبھالا تھا اور ہم وہاں سے چل پڑے تھے۔ پلے لینڈ تک آتے ہوئے ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی، وہ بھی خاموش خاموش سی تھی اور میرا ذہن اس تعویذ میں الجھا ہوا تھا۔ ایک بار پھر میں ذہنی تکدر کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ارواح خبیثہ مسلسل میرے پیچھے لگی ہوئی تھیں اور اپنے کام سے غافل نہیں ہوئی تھیں، نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال کم از کم اس وقت تو اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، کیونکہ یہ لڑکیاں ساتھ تھیں، انہیں بھی سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ گاڑی پارک کر کے ہم لوگ نیچے اتر آئے۔ نصرت اور ہنا کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ خاصی دیر تک ان کے ساتھ گپیں ہوتی رہیں، اور پھر جب شام جھکائی تو نازیہ نے کہا، اب ہم لوگ چلتے ہیں، دوسری ملاقات فون پر طے ہوگی۔ آپ کو چھوڑائیں گھر تک؟ ارے نہیں، بھلا اس کا کیا سوال ہے، ویسے بھی زیادہ وقت تو نہیں ہوا ہے، ہم لوگ چلے جائیں گے، وہ بولی۔ پھر ہم نے انہیں وہیں سے رخصت کر دیا، اور جب ان کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے نصرت سے کہا، یار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت تم نے بڑے کارآمد ساتھی ہونے کا ثبوت دیا ہے، یہ تعویذ میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ نصرت آہستہ سے بولا، اور میں تو یہ کہوں گا کہ خدا اسے 161 بار غارت کرے جس نے ہمارے رومانس کا ستیہ ناش کر دیا۔ یقین کریں سلطان بھائی، بڑی کارآمد گفتگو ہو رہی تھی، بس یوں سمجھ لیجئے کسی المیہ فلم کا منظر چل رہا تھا جس میں ہیرو اور ہیروئن اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ویسے ایک عجیب انکشاف کیا ہے ہنا نے، بھائی مجھے واقعی تعجب ہے، ایسی سیدھی سادی اور خاموش فطرت لڑکی اتنی سنجیدہ ہو سکتی ہے کسی معاملے میں، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ کمال کرتے ہیں سلطان بھائی، اگر وہ سیدھی اور بقول آپ کی سادہ لو نہ ہوتی تو مجھ جیسے آدمی میں دلچسپی لیتی، اپنی اوقات اپنی حیثیت میں جانتا ہوں۔ میں ہنسنے لگا۔ ہم دونوں بھی واپس چل پڑے تھے۔ نصرت نے کہا، لیکن یہ تعویذ، ویسے میں نے آپ کی گردن میں اسے دیکھا تو تھا مگر کبھی اس کی جانب خیال نہیں گیا تھا، یہ کسی کے لیے کس طرح کارآمد ہو سکتا ہے؟ آج رات کو میں تمہیں اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤں گا نصرت، اب اس حد تک تو تم واقف ہو چکے ہو،
تھوڑا سا مشورہ بھی مل جائے گا۔ ویسے بھی ایک مجرمانہ سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ تم میرے اتنے اچھے دوست ہو، اور خصوصاً سمسٹا میں جن حالات سے گزر چکے ہو اس کے بارے میں نے ابھی تک اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ قسم کھاؤں کہ میرے ذہن میں بڑی کریز تھی اس کے لیے، لیکن سلطان بھائی تھوڑی سی جذباتی گفتگو کر لینے دو۔ تم نے ہم لوگوں کا مستقبل سنوار دیا ہے۔ ہر طرح کی بے تکلفی کے باوجود میری کبھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ ایک بھی قدم ایسا اٹھاؤں جو تمہاری پسند کے خلاف ہو۔ میں ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں، اس لیے دل میں لاتعداد بار یہ سوال آنے کے باوجود میں نے تم سے یہ سوال نہیں کیا، صرف اس خیال کے ساتھ کہ جب تک تم خود نہیں بتاؤ گے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تم سناؤ، مس ہنا سے کیا صورتحال رہی؟ کیا بتاؤں، اس نے مجھ سے اقرار محبت کر لیا ہے اور اس بات سے خوفزدہ ہے کہ راستے میں نہ جانے کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی۔ نازیہ کو اس کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں، دونوں بہنوں میں آپس میں بہت محبت ہے۔ ہنا نے نازیہ سے دل کی بات کہہ دی ہے، مگر نازیہ بھی ایک مشکل کا شکار ہے۔ کیا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا، حالانکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ نازیہ کون سی مشکل کا شکار ہے۔ نصرت کہنے لگا، اس سے پہلے ایک سوال بڑا ضروری ہے، وہ یہ کہ کیا میں نازیہ کو پسند کرتا ہوں؟ ہاں، قسم سے میں یہی پوچھنے والا تھا۔ پسند بے شک کرتا ہوں، عشق نہیں کرتا، اور نہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے۔ حالانکہ مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا نازیہ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اور جناب صدر الدین صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نازیہ تم سے شادی کرے، اور اس کے لیے انہوں نے نازیہ کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں اور اپنی ڈائریکشن میں یہ کام کرانا چاہتے ہیں۔ خیر، ایسا بالکل نہیں ہوگا، مگر پیارے بھائی، صدر الدین صاحب کو ناراض کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ میرے مستقبل کا معاملہ ہے، اس کے لیے بھی بے فکر رہو۔ حالانکہ یقین کرو، صدر الدین صاحب ہر معاملے میں ٹانگ اڑا رہے تھے جو مجھے پسند نہیں آ رہا تھا، اور پھر ابھی تو مجھے ایک اور بڑا کام کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی صدر الدین کے لیے سخت ناگوار ہوگا۔ وہ کیا؟ نصرت نے سوال کیا۔ جائیداد میں نویدہ کا حصہ نکالنا ہوگا، اور بہرحال وہ اچھا خاصا ہوگا۔ اسے ضرور ملنا چاہیے۔ دو بھائیوں نے اس کا حق غصب کر لیا ہے تو تیسرے بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جانے من، اب میرے پیار کی یہ ڈگمگاتی ناؤ تمہارے سہارے پر ہے، اس کے لیے ضرور سوچنا۔ سوچیں گے، اچھے مشغلے ہاتھ آ گئے ہیں۔ ویسے نازیہ سے کیا گفتگو رہی؟ اب تم سے کیا چھپانا، ذرا دیکھنا پڑے گا ان نوید صاحب کو کہ یہ کیا چیز ہے۔ بہرحال ایک بات ہے نصرت، خاصی دلچسپیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور یہ دلچسپیاں پر لطف رہیں گی۔ کیوں نہیں؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک خوش گپیاں ہوتی رہیں، پھر میں اور نصرت کمرے میں جا گھسے۔ نصرت تعویذ کے سلسلے میں معلومات کرنے کے لیے بے چین تھا، اور میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ آج اس کو ماجھی وغیرہ کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دوں گا۔ قابل اعتماد تھا، اور ویسے بھی اب اسے شریک راز بنا لینا ضروری تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، ہم نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ میں نے کہا، نصرت، اس وقت کی گفتگو انتہائی سنجیدہ ہے، یہ ایک بے حد اہم معاملہ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے علم میں آ جائے تاکہ ہم اپنے طور پر کوئی مناسب فیصلہ کر لیں۔ صورتحال کسی وقت بھی بگڑ سکتی ہے۔ اب میں اسے اپنے آپ تک محدود رکھ کر تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ کیا مطلب؟ کیا اتنا ہی سنجیدہ معاملہ ہے؟ ہاں نصرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمسٹا کے واقعات تم نے ذہن سے نہیں نکالے ہوں گے، یہ ایک بڑی انوکھی کہانی ہے۔ کیا بھائی، خوفزدہ تو نہیں کر رہے مجھے؟ نہیں، بلکہ ہم دونوں کو اس سلسلے میں کوئی سنجیدہ قدم اٹھانا ہوگا، کہیں دھوکے میں مار نہ کھا جائیں۔ پھر میں نے لندن سے واپسی، فاروق آباد جانے کا معاملہ، چندریا سے ملاقات اور دوسری باتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ نصرت حیرت اور دلچسپی سے آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اور اس کے چہرے پر عجیب سی سنسنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پھر ماجی کا تذکرہ کیا اور ماجی کے بارے میں بھی اسے ایک ایک بات بتا دی۔ میں نے اسے کہا، اور اب تم سے مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے نصرت کہ ماجی کی رسائی میرے دل کی گہرائیوں تک ہو گئی ہے، اور میں اسے بے پناہ چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے خواب دیکھتا ہوں۔ خدا کی قسم میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نصرت نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ جب بات یہاں تک تھی تو کیا میں ایک نظر اپنی بھابھی کو نہیں دیکھ سکتا تھا؟ بہت وقت آئے گا، ابھی جلد بازی نہ کرو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں، اس کے بعد زندگی کی اس ڈگر پر قدم رکھوں۔ ابھی تو بہرحال منزل دور ہے، اور ہمیں بہت سی باتوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں ہوں نا، جب میں ہوں تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، زندگی کی بازی لگا دوں گا۔ ویسے درویش قسم کی بھابھی میرے لیے بڑی دلکش ہوں گی، کاش ایک نظر ہی ڈال لیتا
اور اب تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر وہ شخص مجھے زخمی بھی کر دیتا تو جوتے کی نوک کے برابر پرواہ نہ ہوتی۔ میں نے تو بس یوں ہی اسے چھاپ لیا تھا کہ میں سمجھا کہ وہ پرس وغیرہ لے کر بھاگا ہے۔ تعویذ کا معاملہ تو بعد میں ہی سامنے آیا تھا۔ ہاں، میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ رمبو اور ترکھان بہت پراسرار اور بے حد خوفناک کردار ہیں۔ تم یقین کرو، کبھی کبھی تو ان کے بارے میں سوچ کر میری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، خاص طور سے اس لیے کہ جب میں بہاولپور میں نویدہ کے یہاں رہ رہا تھا تو اعتماد بھائی زخمی ہو گئے تھے اور نویدہ کے گھر میں بھی مصیبتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ اصل میں میرے لیے سب سے زیادہ خوف کی بات یہ ہے کہ کہیں میری وجہ سے تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ بھی ماشاءاللہ ایک بھرا پورا گھر ہے۔ ارے چھوڑو چھوڑو، تمہاری وجہ سے ہمیں نقصان کیا پہنچے گا؟ ہماری زندگی تو بنا دی ہے تم نے۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ اس بارے میں سوچیں گے؟ مل جل کر مقابلہ کریں گے، اور تم نے بہت ہی اچھا کیا۔ ویسے بلا شبہ اب مجھے سما سٹہ میں حویلی صفدر علی کے واقعات یاد آتے ہیں تو تمام باتوں کی تصدیق ہوتی ہے، مگر کیا یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اب تک تو اس کی کہانیاں ہی سنی تھیں، لیکن اب یہ سامنے آ گیا ہے۔ بھلا تم کہو اور میں یقین نہ کروں؟ بڑے سنسنی خیز حالات ہیں۔ نصرت کافی متاثر نظر آ رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ خاموش رہا، پھر بولا، بہرحال یہ بھی ایک کام ہے اور اسے سر انجام دینا ہے۔ ظاہر ہے اسے یوں تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کیا کرو گے اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ویسے تو اب تک مجھے اس بات کا اعتبار ہو گیا ہے کہ ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں۔ آخر ایک درویش بھابھی ہماری پشت بنائی کر رہی ہیں۔ رہ رہ کر واقعی یہ خیال آتا ہے، مگر آپ بہت چھپے رستم ہیں۔ بار بار یہ شکایت کروں گا کہ کم از کم مجھے بھابھی کا دیدار تو کرا ہی دیا ہوتا۔ کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ بہاولپور کتنا دور ہے؟ اب کے جائیں گے تو میں خاص طور سے ماجی سے تمہاری تعارف کراؤں گا۔ میں نے کہا، ویسے یہ تعویذ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اب تو میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ اس تعویذ کو خطرناک طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ گویا اس بات میں اب کوئی شک نہیں رہا ہے کہ یہ تعویذ ان لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس وقت تک وہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ تعویذ تم سے جدا نہ ہو جائے۔ ویسے بھابھی ماجی کے بارے میں؟ نصرت، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، کیوں؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ابھی وہ بھابھی نہیں ہے، دل میں تو ہے۔ نصرت بھی شرارت سے بولا، اب تم غیر سنجیدگی پر اتر آئے ہو۔ معاف کرنا سلطان بھائی، اب اگر اس عمر میں ہی سنجیدہ ہو گئے تو چہرے پر جھریاں لٹک جائیں گی۔ مگر میں سنجیدہ ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے محترم، جناب سلطان صاحب سنجیدہ ہو گئے تو ہم بھی سنجیدہ ہیں۔ نصرت نے کہا، میں نے ساری تفصیل تمہیں بتا دی ہے، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ تم بھی اپنے طور پر محتاط رہو، کیونکہ زیادہ تر تم میرے ساتھ رہتے ہو۔ گویا آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں بھی امتحان دینے سے باز نہیں آئیں گے، آخر ہم بھی خاندانی ہی ہیں۔ کافی دیر تک نصرت سے باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد مجھے بھی نیند آنے لگی تو میں نے کہا، جاؤ نصرت، اب اپنے بستر پر جا کر ہینا کے بارے میں سوچو، میں بھی سونا چاہتا ہوں۔ ایک رازدار کسی عاشق زار کے لیے کس قدر ضروری ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہو رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے بھائی، حضرت رازدار اپنے مسائل کا شکار ہیں۔ چلتے ہیں، حالانکہ جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے نصرت کو کمرے سے نکال کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور وہ ہنستا ہوا چلا گیا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد میرے ذہن میں پھر سوچوں کے دائرے گردش کرنے لگے۔ لاتعداد واقعات، لاتعداد خیالات دل میں تھے۔ کم وقت نیند ایسے واقعات کا شکار ہو جاتی ہے۔ میری نیند بھی مجروح ہو چکی تھی، حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ آنکھیں بند کر کے سو جاؤں اور ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کر لوں، لیکن خیالات نیند سے زیادہ طاقتور تھے۔ نہ جانے کیا کیا باتیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ ویسے تو زندگی کی کہانی میں کوئی ایسے گہرے الٹ پھیر نہیں تھے جن کے بارے میں سوچ سوچ کر ذہن پراگندہ ہوتا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک دیار غیر میں تھا صرف چند ایک ہی معمولی سے خیالات تھے۔ وطن واپس آنے کے بعد ہی حالات نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور ان الجھنوں کا شکار ہو گیا تھا، ان کا حل ہو گیا تھا۔ ذہن چندریا کی جانب گیا، نہ جانے کیوں اس کے تصور سے ذہن میں گداز پیدا ہوتا تھا۔ وہ مظلوم تھی، لیکن کیا ان کمبخت روحوں کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اصل مجرم کون تھا؟ دادا جان کا ہم شکل ہوں، بس اس لیے مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، لیکن کم از کم روحوں کو تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میں صفدر علی نہیں ہوں۔ دل ہی دل میں ہنسی آنے لگی۔ کیا مصیبت ہے، حسن و عشق کے یہ معاملات کس طرح بھیانک شکل اختیار کر لیتے ہیں، میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر ذہن اس طرف سے ہٹا اور ماجھی کی طرف گیا۔ کیا ہی پروقار ہستی ہے، لیکن عجیب و غریب صفات کی مالک۔ اگر ایسی لڑکی میری زندگی میں بیوی کی حیثیت سے آ جائے تو کیسی رہے گی؟
لیکن ماجی کے لیے دل میں کوئی ایسا تصور نہیں ابھرا تھا جس میں اس کی ذات کے خلاف کوئی بات ہوتی۔ وہ بیوی بن کر بھی ایک وفاشار، خدمت گزار اور صحیح معنوں میں زندگی کی ساتھی ثابت ہوگی، لیکن اس کے لیے کیا کیا جائے؟ حالانکہ کوئی بڑی الجھن دل میں نہیں تھی، زندگی کو ایک محور مل گیا تھا۔ خدا کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے چودھری رحمان صاحب کو، جنہوں نے مجھے بھی انسانوں کے درمیان جینا سکھا دیا تھا۔ اور حقیقت یہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ کی توقع نہیں تھی اور نہ ہی طلب تھی، جتنا مل گیا تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ صدر الدین صاحب یا دوسرے تمام افراد کچھ بھی سوچیں، میں کہتا ہوں دولت پر سانپ بن کر بیٹھنے سے کیا حاصل؟ آپ اسے تجوری میں بند کیے رہیں، اپنے آپ کو اس کا مالک تصور کریں، پھر کسی سڑک پر آپ کو ٹھوکر لگے، آپ گریں اور مر جائیں، کیا فائدہ ہوا؟ پھر وہ دولت جانے کس کس کے قبضے میں جائے گی، سرکاری تحویل میں پہنچے گی، ٹرسٹ بن جائیں گے۔ وہ لوگ جو زندگی میں مجبوریوں سے دوچار ہیں، اگر اس دولت سے استفادہ کر لیں تو کیا حرج ہے؟ بس اتنا اپنے پاس رہنا چاہیے کہ اپنی زندگی بھی بے کسی کا شکار نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں لوگوں کے انداز فکر میں یہ بات کیوں نہیں پیدا ہوتی۔ غالباً یہ بھی اپنے آپ کو بھلانے کی ایک کوشش ہے، یا اگر کوشش نہیں ہے تو پھر فطرت ہے، انسان اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لیکن بہرحال میں ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس دولت آ گئی تھی اور آنے کے بعد وہ اس سے گریز کر رہے تھے۔ آرزو تو سبھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حاصل کے بعد اگر دینے کا عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک ٹھوس قدم تصور کیا جا سکتا ہے۔ صدر الدین صاحب ذہن میں آئے تو نازیہ اور حنا بھی آ گئیں۔ حنا کا تصور کر کے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکی واقعی بری نہیں تھی، لیکن شاید دل کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ نصرت صاحب کی بھی لاٹری لگ گئی تھی۔ بہرحال حنا ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ باقی رہی مس نازیہ، تو مس نازیہ کے لیے میرے دل میں ایک خاص مقام پیدا ہو گیا تھا۔ کس قدر صاف گو اور نفیس لڑکی ہے، باپ کے بارے میں بھی اپنی اندرونی کیفیات بتانے سے وہ نہ چوکی۔ محبت وہ بھی کرتی ہے۔ پھر دل میں ان حضرت کا خیال آیا جنہوں نے نازیہ کے دل پر قبضہ جما لیا تھا۔ کیا ڈرامائی زندگی ہو کر رہ گئی ہے۔ واقعی نصرت کا کہنا بالکل درست ہے، حاتم تائی بنا ہوا ہوں، لوگوں کے سوالات حل کرنے نکلا ہوں۔ بخدا دل میں اس کے لیے کوئی برا تصور نہیں جاگ رہا تھا، لیکن میرے سوال کا بھی تو کوئی حل پیش کرے۔ کاش کوئی مجھے اس چندریا سے نجات دلا دے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لیے کیا کروں، کون سا ایسا ذریعہ اختیار کیا جائے۔ ویسے نصرت کو رازدار بنا کر غلطی نہیں کی تھی، اچھا نوجوان تھا، صاحب ہمت، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ایک سے دو بہتر ہوتے ہیں۔ کم از کم اس کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ پتہ نہیں آگے کیا مشکل پیش آ جائے۔ رمبھو اور ترکھان کا چیلنج یاد تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے جہنم کا باسی بنا دیں گے۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ کاش کوئی دعا مجھے لگ جائے اور میں ان مشکلوں سے نجات حاصل کر لوں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ دعائیں تو میرے ساتھ ہیں۔ عظمیٰ بھابی، جمیل احمد صاحب، جن کے بہرحال بیوی بچے تھے، خاموش خاموش سی جھکی جھکی سی نگاہوں کی مالک وہ خاتون جن سے میرا ایک بار بھی تبادلہ گفتگو نہیں ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں شکر کے جذبات، یقینی طور پر بے شمار دعائیں میرے ساتھ ہوں گی۔ اور پھر یہاں سے ذہن شیخ طاہر کی طرف پہنچا اور پھر وہاں سے واپس پلٹ کر صدر الدین کی جانب۔ جمیل احمد صاحب نے تذکرہ کیا تھا کسی رجب خان نامی آدمی کا، جس نے وہ پرچیاں شیخ طاہر کے حوالے کی تھیں، جو شیخ طاہر صاحب کا بیٹا تھا۔ کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے۔ اور پھر انہی خیالات نے خواب آور گولیوں کا کام دیا، اور جب دماغ سوچتے سوچتے تھک گیا تو نیند نے دماغ پر غلبہ طاری کر لیا اور کچھ دیر کے بعد گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح عائشہ نے جگایا تھا، بھائی جان سوتے رہیں گے، ناشتہ نہیں کریں گے؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا، 9:45 بج رہے تھے۔ ارے اوہ سوری عائشہ، رات کو بہت دیر تک جاگتا رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ سب لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا، کرتے ہیں کبھی آپ کے بغیر؟ سخت شرمندہ ہوں۔ پھر جلدی جلدی ضروریات سے فراغت حاصل کی اور ناشتے کے کمرے میں پہنچ گیا۔ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ناشتہ ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ میں نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اب مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی میری کوئی غلطی سب لوگ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہو بیٹے، تمہارے ساتھ ناشتہ کرنا اچھا لگتا ہے، بس تھوڑا سا انتظار ہی تو کرنا پڑا۔ تھوڑا سا انتظار؟ 10 بج رہے ہیں، چلو آج ایسے ہی صحیح۔ نصرت بھی سرخ سرخ آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ الیاس صاحب نے کہا، میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رک سکوں گا، اسٹور جانا ہے، دیر ہو گئی ہے۔ وہ چلے گئے۔ ہم لوگ ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ نصرت نے کہا، جناب کیا پروگرام ہے اب؟ کیا مطلب؟ کہیں چلنا ہے؟ آج کا دن گھر میں ہی گزارا جائے گا۔ گھر بھی کوئی دن گزارنے کی جگہ ہوتی ہے؟ واقعی
مرد کا ٹھکانہ گھر سے باہر ہے، تو پھر کیا خیال ہے تیاریاں کریں؟ ہاں۔ ہم دونوں نے لباس وغیرہ تبدیل کر لیا اور گھر سے باہر نکل آئے، اور جب کوئی خاص مشغلہ ذہن میں نہیں آیا تو پھر اسٹور ہی چلے گئے اور وہاں کے معاملات کا جائزہ لینے لگے۔ ماموں جان بے حد محنت کے ساتھ ڈپارٹمنٹل اسٹور چلا رہے تھے اور ہم بالکل عام لوگوں کی مانند وہاں کا جائزہ لیتے رہے تھے۔ ماموں جان نے نصرت سے کہا، نصرت، تم صرف یوں ہی آوارہ گردی کرتے رہو گے یا کوئی ڈھنگ کا کام بھی کرو گے؟ نصرت بغلے جھانکنے لگا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی اس کی فیور کی۔ نہیں ماموں جان، نصرت کے ساتھ تو میں بہت سے ایسے کام کر رہا ہوں جو میرے لیے تنہا انجام دینا مشکل ہو جاتے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ابھی نصرت کو میں کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ ہی رہنے دوں، ویسے جو آپ کا حکم۔ نہیں سلطان میاں، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ نکما ہو کر نہ رہ جائے۔ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، لیکن وہ بھی آپ کی اجازت کے ساتھ۔ الیاس حسین صاحب ہنسنے لگے تھے، پھر انہوں نے کہا، تم نے کچھ کہنے کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے؟ ماموں ہے نا آپ میری ماں کے بھائی، آپ یہ لہجہ نہ اختیار کیا کریں ماموں جان، کیونکہ آپ ہی کے سہارے میں نے زندگی میں دلچسپیوں کا تصور کیا ہے۔ کافی دیر تک ہم یہ باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد وہاں سے نکل آئے۔ اندازہ یہ تھا کہ صدر الدین صاحب کورٹ سے واپس آ چکے ہوں گے، پھر بھی احتیاطاً انہیں ٹیلی فون کیا تو دوسری طرف ان سے رابطہ قائم ہو گیا۔ میری آواز سن کر بولے، بھائی سلطان میاں کہاں ہو؟ خیریت تو ہے؟ جی ہاں بالکل خیریت ہے، آپ بتائیے۔ گھر فون کیا تھا، پتہ چلا کہ آپ دونوں نکلے ہوئے ہیں، کوئی مصروفیت نہ ہو تو آ جائیں۔ ہم خود آپ کے پاس حاضری دینا چاہ رہے تھے، میں نے کہا۔ بس تو پھر آفس میں انتظار کر رہا ہوں، ہم پہنچ رہے ہیں، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد ہم وہاں سے چل پڑے۔ صدر الدین صاحب نے ہمارا معمول کے مطابق استقبال کیا، کہنے لگے، کہاں سیر و سیاحت ہو رہی تھی؟ بس آپ کی کراچی کو دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہے کراچی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے آپ نے کسی خاص وجہ سے ٹیلی فون کیا تھا؟ نہیں، میں نے بس یہ معلوم کیا تھا کہ کہاں ہیں آپ لوگ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، شیخ طاہر سے کورٹ میں ملاقات ہو گئی، مجھے تلاش کرتے ہوئے ہی پہنچے تھے، اور اس کے بعد ضد کر کے مجھے دفتر لے گئے۔ بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے۔ کیا؟ بس یہی کہ انہیں مجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ شیخ صاحب، ظاہر ہے میرے دوسرے کلائنٹ بھی ہیں اور مجھے ان کے مفادات کا بھی اسی طرح تحفظ کرنا پڑتا ہے جس طرح آپ کے مفادات کا۔ یہ تو ایک مجبوری تھی، جبکہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کوئی درمیانی صورتحال نکال لیں، آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، مجبوراً میں نے یہ قدم اٹھایا۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے اپنے تمام مفادات الگ کر لیے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ اب ہم سے جو کچھ کیا جائے گا کر لیں۔ بالآخر جمیل احمد صاحب مجرم ثابت ہوں گے اور وہ یہ بات ثابت کر کے دکھا دیں گے، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے پر بھی شبہات ہیں۔ معاملہ 30 لاکھ کا ہے، چھوٹی موٹی رقم ہوتی تو شاید وہ نظر انداز کر دیتے، لیکن بیٹے پر لاکھ شبہات ہونے کے باوجود اگر وہ یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ معاملہ ظاہر ہی کا ہے تو 30 لاکھ روپے سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمیل احمد صاحب ان پر ہتک عزت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کس قسم کے آدمی؟ بس کاروباری آدمی ہے۔ تب پھر یہ بھی ہونا ہی چاہیے۔ ہاں، بہرحال تحقیق ہوگی، الجھنیں خاصی پیش آئیں گی۔ صدر الدین صاحب، ظاہر ہے کسی مجرم کو مجرم ثابت کرنے میں الجھنوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی کلو ملنا چاہیے۔ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ کیوں نہ شیخ ظاہر کو یہ رقم دے کر جان چھڑا لی جائے؟ جمیل احمد صاحب کی پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ یہی تو میں نہیں چاہتا، کیونکہ بہرحال وہ ایک شریف آدمی ہے۔ خیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ جب آپ ایک شخص کو بے گناہ تسلیم کرتے ہیں صدر الدین صاحب، تو کیا اس کے بعد اسے گناہ گار کی زندگی گزارنے کے لیے آپ اجازت دے دیں گے؟ میری اجازت دینے یا نہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بہرحال مقدمہ درج ہو گیا ہے، تحقیقات ہوں گی۔ تحقیقات کون پولیس آفیسر کرے گا؟ وہی افضل شاہ، ویسے اچھا آدمی ہے اور مجھ سے خاصے اچھے تعلقات ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے پولیس کا اور وکیل کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن افضل شاہ سے میرے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ بیچارہ میری بڑی عزت کرتا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات کہی آپ نے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افضل شاہ صاحب ہمارے اس معاملے میں دلچسپی لیں گے تو پھر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا۔ کیا شیخ طاہر صاحب نے افضل شاہ صاحب سے ملاقات کی ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ کچھ لین دین کا معاملہ کر کے شیخ طاہر افضل شاہ کو یہ ثابت کرنے پر مجبور کریں گے کہ ملزم یا مجرم جمیل احمد صاحب ہی ثابت ہوں، تو اس بات کو بھول جاؤ۔ شیخ طاہر کا وہ معاملہ ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔
مگر ہم کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر افضل شاہ تیار ہوں؟ خیر، اب اس سلسلے میں تفصیلی بحث تو بیکار ہی ہے۔ پیسہ کسے برا لگتا ہے؟ مگر چاہتے کیا ہو؟ ایک شخص جس کا نام رجب خان ہے۔ رجب خان شیخ طاہر کے اکاؤنٹ آفس میں کلرک ہے اور شیخ طاہر کے بیٹے ظاہر سے اس کے درپردہ تعلقات ہیں۔ وہ شخص ظاہر کی خواہش پر وہ پرچیاں غائب کر سکتا ہے، میں نے کہا، اور صدر الدین صاحب حیران رہ گئے۔ دیر تک وہ سوچتے رہے، پھر بولے، کیا یہ بات جمیل احمد نے بتائی ہے؟ ہاں، خیال ظاہر کیا ہے۔ اس کا پتہ معلوم ہے؟ جمشید کوارٹر میں رہتا ہے، پورا پتہ نوٹ کر لیجئے، میں نے کہا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ کوئی بے گناہ نشانہ نہ بن جائے۔ میری بھی یہی خواہش ہے، لیکن حل آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں افضل شاہ سے بات کرتا ہوں، صدر الدین صاحب نے کہا۔ پھر وہ ٹیلی فون اٹھا کر افضل شاہ کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ میرے خیال میں بھی یہ ایک ناخوشگوار قدم تھا، لیکن کوئی حل تو نکلنا تھا۔ صدر الدین صاحب کا انسپکٹر افضل شاہ سے رابطہ ہو گیا۔ رسمی گفتگو کے بعد صدر الدین صاحب نے افضل شاہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور یہ طے ہوا کہ ہم ابھی تھانے چلیں گے۔ صدر الدین صاحب نے کہا، ویسے میرا خیال ہے ایک لفافہ افضل شاہ کو بھی دے دیا جائے، دنیا کا کام اسی طرح چلتا ہے۔ بالکل، میں نے ان سے اتفاق کیا۔ ایک لفافہ بنایا گیا اور پھر ہم چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد ہم افضل شاہ کے سامنے تھے۔ کہیے صدر الدین صاحب، کیسی زحمت کی؟ اس نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو پہچان لیا آپ نے؟ کیوں نہیں، شیخ طاہر صاحب کے معاملے میں ان سے ملاقات ہو چکی ہے، بس اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے تفتیش تو شروع کر دی ہوگی؟ جاری ہے۔ شیخ صاحب کی طرف سے تو کوئی تحریک نہیں ہوئی؟ کئی ٹیلی فون کرائے ہیں کچھ خاص لوگوں کے، لیکن بہرحال ہمیں بھی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ بے شک۔ ویسے افضل شاہ، یہ حقیقت ہے کہ جس شخص کو اس جال میں پھنسایا گیا ہے وہ بے گناہ ہے، یہ میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں۔ وہ تو مجھے بھی اندازہ ہے، لیکن بات وہی ثبوت کی آ جاتی ہے۔ وہ لاکھ بے گناہ صحیح، لیکن ان پرچیوں کی بڑی اہمیت تھی، انہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ کوئی معمولی رقم نہ تھی، یقیناً یہ بہت بڑی غلطی تھی جو بہرحال ہو گئی، لیکن اب کچھ شواہد ملے ہیں۔ کیا؟ افضل شاہ دلچسپی سے بولا۔ شیخ طاہر کے آفس میں ایک کلرک رجب خان نامی ہے اور وہ شیخ ظاہر کا خاص آدمی ہے، اکاؤنٹس میں ہی ہوتا ہے۔ خیال ہے کہ پرچیاں غائب کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ کوئی بے گناہ تو نہیں پھنسے گا؟ اپنی ذہانت سے کام لیں، ویسے کوشش تو کرنی ہوگی۔ ایک کام کر سکتے ہیں، کہیے۔ لکھ کر دے دیجیے جمیل احمد صاحب کے وکیل کی حیثیت سے، میں اسے اٹھا لیتا ہوں، کوشش کروں کہ کچھ اگل دے، اس طرح میری بھی بچت ہو جائے گی۔ ہاں، میں لکھ دیتا ہوں، مگر یہ کوشش کریں کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، صدر الدین صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے افضل شاہ کی خواہش کے مطابق تحریر دے دی اور اپنے دستخط کر دیے، پتہ وغیرہ بھی لکھوایا گیا تھا۔ بس یہی زحمت دینی تھی اور یہ زحمت بھی دینی تھی۔ صدر الدین نے لفافہ افضل شاہ کو دیتے ہوئے کہا، ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ افضل شاہ نے لفافہ جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور کچھ رسمی گفتگو کے بعد ہم اٹھ گئے۔ صدر الدین صاحب کو ان کے آفس چھوڑنے کے بعد ہم چل پڑے تھے۔ اب وہ اس پر تشدد کرے گا، میں نے پرافسوس لہجے میں کہا۔ کون؟ کس پر؟ نصرت نے چونک کر کہا۔ افضل شاہ، رجب خان پر۔ کیا یورپ میں ایسا نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں، اللہ کے فضل سے ایسا کوئی موقع نہیں آیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر، خدا نہ کرے کسی پر بھی کبھی ایسا وقت پڑے، لیکن بات تو بہرحال ذرا الجھن کی ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اگر رجب خان نے وہ پرچیاں مجرمانہ طور پر نکال کر ظاہر کو دے دی ہیں تو بہرحال یہ ایک جرم تو ہوا، کیونکہ اس جرم نے ایک بے گناہ شخص کو پھنسا دیا۔ لیکن اب پولیس رجب خان سے یہ بات پوچھے گی تو کیا وہ شرافت سے بتا دے گا؟ زبان کھلوانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ فی الحال کوئی اور کام نہیں تھا، اس لیے ہم گھر ہی واپس پلٹ پڑے تھے۔ کیا کرتے؟ بہرحال گھومنے پھرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ شام کو 5 بجے کے قریب نانا فراست حسین نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، سلطان میاں، ہم سے تو تمہاری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوتی، اپنے معاملات میں ضرورت سے زیادہ نہیں مصروف رہتے ہو تم؟ نہیں نانا جان، کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہوتی، بہرحال رات کے کھانے پر تو آپ کی خدمت میں حاضری ہو ہی جاتی ہے، بس اتنا ہی مقام ہے ہمارا۔ نانا فراست حسین نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن آپ خود اپنے طور پر مصروف رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ بہرحال آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یعنی ہمارے لیے دعائیں، نماز وغیرہ پڑھ کر۔ نانا جان مسکرانے لگے، پھر بولے، خیر، یہ تو ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں، آؤ
ذرا آج تم سے تھوڑی سی گپیں ہو جائیں۔ چنانچہ وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ نصرت سائے کی طرح میرے ساتھ تھا اور نانا جان نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ویسے میں ہمیشہ ہی دیکھتا تھا کہ نانا جان عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، یہ ان کا منصب تھا، بھلا اس پر تبصرہ کیا ممکن؟ کمرے میں ہمیں بٹھا کر نانا جان نے کہا، دیکھو میاں، عمر کا دوسرا دور بڑا عجیب ہوتا ہے، میرا مطلب ہے اس دور سے جس سے میں گزر رہا ہوں۔ حقیقت یہ بتاؤں کہ کبھی کبھی مشکلات بھی جینے میں مدد دیتی ہیں۔ کم از کم آدمی کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا تو فکر تو ہوتی ہے، اور فکر بھی ایک مشغلہ ہے۔ اب اللہ نے تمہارے ذریعے ہمیں ان فکروں سے آزاد کر دیا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب کون سی فکر جی کو لگائی جائے۔ ویسے عمر کا یہ دور سب پر آتا ہے، کبھی کبھی بزرگوں کو بھی وقت دینا چاہیے کیونکہ وہ بیچارے تنہا رہ جاتے ہیں۔ کہنے کو تو ان کا سب کچھ ہوتا ہے، بال بچے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، لیکن وہ سب کے سب اپنے مشاغل میں مصروف رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دیا کرو، ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ سلطان، انہوں نے کہا اور میں نے داہنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ دونوں، وہ بولے اور میں نے دونوں ہاتھ ان کے سامنے کر دیے۔ نانا جان نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے ناک کے قریب کر کے سونگھنے لگے، پھر دوسرا ہاتھ بھی انہوں نے سونگھا اور ان کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ میں نے حیرت سے ان کی تشویش کو دیکھا تھا۔ خیریت؟ اے ہاں، خیریت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ وقت کیسا گزر رہا ہے؟ کسی مشکل کا شکار تو نہیں ہو؟ کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو؟ میرا مطلب ہے کچھ ایسے واقعات۔ اب میں کیسے تمہیں بتاؤں، نہ جانے کیا سمجھو گے، کہیں یہ مت سوچ بیٹھنا کہ بڑے میاں صرف اپنی دل لگی کے لیے خواہ فضول باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں نانا جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو پھر بتاؤ، کوئی ایسا مشکل واقعہ یا کوئی ایسی دقت جو ذہن کو پراگندہ کیے ہوئے ہو، یا کوئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں تمہارے ساتھ، کوئی خواب نظر آتا ہے، کوئی ڈراؤنی بات ہوتی ہے؟ میں نے حیرت سے نانا فراست حسین کو دیکھا اور پھر نصرت کو۔